अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे, एक तो कश्मीर में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया और 27 जुलाई को कश्मीर में इंतखाबात होंगे अगली असम्बली के लिए। और दूसरा, आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे महाजर नशस्तों के हवाले से। जो 12 नशस्तें हैं पाकिस्तान के अंदर कश्मीरी महाजरीन की, 6 वैली की और 6 जो है वो जम्मू की, उसको लेके जो तनाज़ा खड़ा हुआ है उसके हवाले से भी आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। कश्मीर में जो आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन है, उसने आज इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक 27 जुलाई को आज़ाद जम्मू और कश्मीर की जो 45 नशस्तें हैं, जिसमें से 33 जम्मू और कश्मीर में हैं और 12 पाकिस्तान में हैं महाजरीन की नशस्तें, इनके ऊपर 27 जुलाई को इलेक्शन होंगे और उस दिन वोट डाला जाएगा। 9 जून से लेके 19 जून तक कागजात नामजदगी जमा हो सकेंगे। उसके बाद स्क्रूटनी होगी कागजात की, नॉमिनेशन पेपर्स की, और जो कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे उनके खिलाफ अपीलें होंगी और 2 जुलाई तक ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस लेने होंगे वो 28 जून तक ले सकेंगे। उसके बाद 29 जून को लिस्टें जारी हो जाएंगी और 2 जुलाई तक जो है वो उम्मीदवारों की फहरिस्तें फ़ाइनल हो जाएंगी और फिर उनको निशानात अलॉट हो जाएंगे। और तकरीबन 3 हफ्ते होंगे, 3 हफ्ते से कुछ थोड़ा वक्त ज़्यादा होगा इलेक्शन कैंपेन के लिए, कागजात नामजदगी और निशानात की अलॉटमेंट्स के बाद का जो सारा प्रोसेस है। तो ये इस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस है ये 9 जून को शुरू होगा और फिर ये पहला मरहला इसका 2 जुलाई को मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद फिर 27 जुलाई को इलेक्शन जो है वो कश्मीर का हो जाएगा। अब एक तरफ तो ये शेड्यूल अनाउंस हो गया, इसका मतलब ये है शेड्यूल अनाउंस होने का कि जो मुद्दत थी इस असेंबली की वो अब पूरी हो गई। और असेंबली ने जाते जाते आखिरी दिन जो आखिरी काम किया वो ये किया है कि उन्होंने एक करारदाद पास की और कहा कि हम महाजर नशस्तों के ख़ात्मे की मुखालफत करते हैं। और ये मुतफ़िका करारदाद थी। तमाम जो मेंबरान वहाँ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के या दीगर तहरीक इंसाफ के, फॉरवर्ड ब्लॉक के, उन सब ने मुतफ़िका तौर पर जो मुतालबा है महाजर नशस्तों के ख़ात्मे का उसको मुस्तरद कर दिया। और हुकूमत तो ज़ाहिर रहेगी, लेकिन अब हुकूमत के इख्तियारात जो हैं वो एक तरह से महदूद हो गए हैं, वो महदूद नहीं रहे हैं। तो अब मामला जो हैं वो ज़्यादातर चले जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास और जो मशीनरी है इंतज़ामी वो भी इलेक्शन कमीशन की तरफ देखेगी और दूसरे लोगों की तरफ देखेगी, हुकूमत की तरफ देखने की बजाय। तो अब ये जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हो जाएगा। तो इसके बाद अब जो इशू है वो ये है कि 9 जून को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है कश्मीर की, उसने हड़ताल की कॉल दी हुई है। उसने पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी हुई है। उसके बाद लॉन्ग मार्च की कॉल है जो कि वो मुजफ्फराबाद की तरफ करना चाहते हैं। ये मीरपुर और कोटली और इधर से शुरू होके ये रावला कोट पहुंचेगा मार्च, और फिर वहाँ से ये रावला कोट के लोगों को लेके तो फिर ये मुजफ्फराबाद पहुंचेगा और वहाँ धरना दिया जाएगा। अब ये लगता ये है कि काफ़ी दिनों की एक्टिविटी है। तो अब हुकूमत ने जवाब में ये किया है कि उन्होंने एक तो ये कहा है सियाहों से कि वो फौरी तौर पर अगले 2 दिनों में कश्मीर छोड़ दें। जिन लोगों ने बुकिंग्स करवाई गई हैं उनको मना कर दिया गया है। होटल्स को मना कर दिया गया है कि वो किसी बुकिंग ना करें। उससे ज़ाहिर है अभी सीज़न शुरू हुआ है, जून में सीज़न शुरू होता है, बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं। अब फैमिलीज़ रुख करती हैं जो ठंडे मकामात हैं, सियाहती मकामात हैं, वादी नीलम के ख़ास तौर पर उसकी तरफ। तो ज़ाहिर है होटल वालों को भी नुकसान होगा, रेस्टोरेंट्स को भी। वहाँ बहुत सारे लोग जो हैं उनका दारोमदारी सियाहत के ऊपर है। लोग ये 3-4 महीने का सीज़न लगाते हैं और फिर पूरा साल जो है उसके ऊपर खाते हैं वो वहाँ बैठ के, उसके ऊपर उनका दारोमदार होता है। तो सियाहत की जो इंडस्ट्री है उसको भी नुकसान होगा, मकामी लोगों को भी ज़ाहिर है जब सियाह नहीं जाएंगे नुकसान होगा। तो अब उनको कहा गया है कि आप निकलें। और 7 जून से जो लोग प्लान कर रहे हैं कश्मीर में विज़िट करने का, सैर तफरी का, तो उनके लिए इतला ये है कि 7 जून के बाद हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने यह ऐलान किया है कि कोई भी सियाह कश्मीर की हदूद में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो अपना प्लान तब्दील कर लें और आप जो है जब ये हालात बेहतर हो जाएं, ये एहतजाज की कॉल
ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ وہاں جا سکتے ہیں، وہاں باقی تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ اب آپ کو اپنا جو شیڈیول ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا۔ اب جو مسئلہ ہے جس کے اوپر زیادہ شدید احتجاج ہے اور جس پہ آ کے مذاکرات جو ہیں وہ رکے ہیں، وہ ہے مہاجر نشستوں کا۔ جو آخری مذاکرات ہوئے تھے وفاقی ہائی پاور کمیٹی کے، جس میں آزاد کشمیر کی حکومت کے نمائندے بھی تھے اور اس کے علاوہ فیڈرل منسٹرز بھی تھے، تو وہاں پر جو ہے جو مذاکرات ہوئے تو اس میں آ کے جو سوئی جو تان ٹوٹی ہے وہ ٹوٹی ہے یہ جو 12 نشستیں ہیں مہاجرین کی۔ باقی تو پیسوں کا معاملہ تھا، انہوں نے کہا ہم ریلیز کر دیں گے کچھ جو ہے، اور اس کے اوپر اتنا اختلاف نہیں تھا، لیکن یہ جو نشستیں ہیں 12 اس کے اوپر شدید کل 45 نشستیں ہیں، 33 ہیں جموں اور کشمیر کی جو کشمیر اور جموں کی حدود کے اندر ہیں، 12 جو ہیں مہاجرین کی نشستیں وہ پاکستان میں ہیں۔ اب جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ کہتی ہے کہ 12 کی 12 نشستیں یہ اکثر ختم کر دی جائیں۔ کشمیری قوم پرستوں کا بھی یہی خیال ہے۔ اب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی قوم پرستانہ تنگ نظری کی ڈیمانڈ ہے جو کہ کی جا رہی ہے۔ میرے خیال سے ہونا یہ چاہیے کہ 12 نشستیں جو ہیں ان کو کم کیا جائے، ان کو جو ہے وہ 6 کر دیا جائے، جو ہے 4 جو ہیں وہ جموں کی اور 2 جو ہیں وہ ویلی کی، یا 7 نشستیں کر دی جائیں، 4 جو ہیں وہ جموں کی اور 3 جو ہیں وہ ویلی کی، اور تاکہ جو مہاجرین کی نمائندگی ہے وہ برقرار رہے، اور اسی طرح سے اسی تناسب سے جو نشستیں یہاں کم کی جائیں، کشمیر کے اندر جو نشستیں ان کو بڑھایا جائے۔ اس وقت ایشو یہ ہے کہ 33 اور 12 تو یہ اگر وہاں سے کوئی جماعت 7 نشستیں جیتی ہے اور یہاں سے 12 میں سے 10 جیتی ہے تو اس کی 17 ہو جاتی ہیں، اور کشمیر میں اگر کوئی پارٹی زور لگا کے 13 نشستیں جیت لیتی ہے تو وہ کم، اس کی نشستیں کم ہو جاتی ہیں جب یہاں سے نشستیں ملتی ہیں پاکستان سے۔ تو یہ جو تناسب ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کشمیر کے اندر جو نشستیں ہیں جموں کشمیر میں ان کی تعداد کم از کم 10-12 نشستیں بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہاں 5 یا 4 یا 5 نشستیں کم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو الزام لگتا ہے، جو سب سے بڑا الزام ہے، یہ اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ یہ 12 نشستیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ 3 اعتراض ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ جو ہے یہاں پہ یہ الیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے اور یہ اثر انداز ہوتے ہیں کشمیر کے اندر جو الیکشن ہوتا ہے اس کے اوپر۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہاں ڈیولپمنٹ کے فنڈ آتے ہیں، یہاں پیسے آتے ہیں وہاں سے، اور یہ لوگ منسٹر بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو مقامی کشمیری ہیں ان کو ان کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جابس میں اور باقی چیزوں کے اندر جو ہے وہ ان کا حصہ ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے، یہ ڈیولپمنٹ فنڈز اور باقی چیزیں ہیں، یہ ختم ہونی چاہیے۔ آپ یہ پابندی لگا سکتے ہیں کہ یہ منسٹر نہیں بنیں گے، اگر بنیں گے تو 1-2 سے زیادہ منسٹر یہاں سے جو الیکٹ ہوتے ہیں وہ نہیں بنیں گے۔ آپ ان کو محدود کر سکتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ بتدریج ختم بھی کر سکتے ہیں۔ جو مسئلہ ہے جہاں تک دھاندلی کا تعلق ہے یا اس بات کا تعلق ہے کہ یہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو گلگت بلتستان میں 24 نشستیں ہیں، وہاں تو باہر کوئی نشست نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی تو دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں۔ کشمیر میں بھی جو نشستیں ہیں وہاں پہ بھی لگتے ہیں۔ پاکستان میں الیکشن ہوتا ہے، یہاں بھی دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں۔ پاکستان میں آج تک جو ہارا ہے اس نے کبھی یہ تسلیم نہیں کیا کہ اس کو شکست ہوئی ہے، وہ ہمیشہ کہتا ہے مجھے دھاندلی کر کے ہرایا گیا ہے۔ تو یہ دھاندلی کا معاملہ تو پورے پاکستان کا ہے، وہ گلگت بلتستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، وہ کشمیر میں بھی ہے۔ تو یہ تو کوئی میرے نزدیک یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو 12 نشستیں ہیں یہاں جو ووٹنگ لسٹیں ہیں اس میں بہت گڑبڑ ہے۔ ووٹنگ لسٹیں شفاف ہونی چاہیے، ووٹنگ لسٹوں کا ایک بڑا ریویو ہونا چاہیے، جعلی ووٹ نکالے جائیں، جو جینون کشمیریوں کی کشمیری ووٹرز ہیں، مہاجر ووٹرز ہیں، ان کو حق نمائندگی ملنا چاہیے اور وہ ووٹ ڈالیں، اور ان کے جو جینون ووٹ ہیں اس کی بنیاد پر ان کی نشستیں مختص کر دی جائیں، تاکہ وہ پھر جو ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان سے باہر دوہری شہریت والے کشمیری ہیں، خاص طور پہ جیسے انگلینڈ میں ہیں، ان کی بھی نشستیں مخصوص کی جانی چاہیے، ان کا وہاں الیکشن ہو، وہ وہاں پہ کونسلیٹس میں اور ایمبیسی میں ان کے پولنگ اسٹیشنز ہوں، وہ وہاں کے ووٹ ڈالیں، یا آن لائن جو بھی آپ طریقہ کار ان کو بھی نمائندگی دیں۔ حالانکہ ان کی ایک نشست ہے، جو سمندر پار پاکستان کشمیری ہیں، اوورسیز کشمیری، ان کی ایک نشست ہے اسمبلی میں، تو وہاں پہ بھی آپ ان کو نشستیں دے سکتے ہیں، وہ بھی مہاجرین ہیں۔ تو ایشو یہ ہے کہ اس ایشو کو سیاسی طور پہ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب حکومت کشمیر نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ریفرنس بھیج دیا ہے سپریم کورٹ کو، اب ایکشن کمیٹیز پہ کوئی بات ہی نہیں سن رہی، وہ اے پی سی میں بھی نہیں گئی، اور وہ جو ہے جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی اس نے حصہ نہیں لیا۔ تو اس لیے اس کا جو حل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ یک لخت یہ نشستیں ختم کر دیں، آپ ان کو کم کر دیں، 6 ہیں، 12 ہیں، 6 کر دیں۔
کشمیر میں 6 بڑھا دیں تاکہ یہ جو نشستیں ہیں اس کا اثر کم ہو جائے کشمیر کے اندر کے جو نتائج ہیں اس کے اوپر. جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ تو یہی ہے, تو آپ اس کو اس طرح سے ختم کر سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں, نشستیں کم کریں, کشمیر کی بڑھا لیں. اور میرے خیال سے کشمیر کی نشستیں کم از کم 8-10 نشستیں بڑھنی چاہیے نئی حلقہ بندیوں میں, تاکہ وہاں نشستیں بڑھ جائیں اور یہ ایشو جو ہے وہ کسی حد تک ایڈریس ہو جائے. اور دوسرا, جیسے میں نے پہلے کہا, ایک بہت جو ہے اسٹرکٹ قسم کا ریویو ہونا چاہیے, جعلی ووٹیں ختم کریں, جینون جو ووٹرز ہیں ووٹنگ لسٹیں دوبارہ سے بنیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ الیکشن. ظاہر ہے اب یہ نہیں ہو سکتا, اب تو الیکشن شیڈیول آ گیا تو اب اسی پہ ہوگا, لیکن اگلے الیکشن سے پہلے ان ایشوز کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر جوائنٹ ایکشن کمیٹی یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ جی ہم نے تو کسی صورت میں الیکشن نہیں ہونے دینا, کشمیر میں بھی نہیں ہونے دینا, تو پھر حالات جو ہیں وہ مزید بگڑنے کا اور خراب ہونے کا اندیشہ جو ہے وہ موجود ہے. تو اس کو ایمیکیبلی حل کیا جا سکتا ہے, لیکن اب وقت گزر گیا ہے, مدت اسمبلی کی پوری ہو گئی. اب اگلی اسمبلی جو ہے اس ایشو کو سالو کر سکتی ہے. اس کے لیے آئین میں ترمیم بھی کرنی ہوگی اور قانون سازی جو ہے اس کی ضرورت ہے, تو اگلی اسمبلی کے ذریعے یہ کام کیا جا سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.